بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک قصاب کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شرف بخشا تھا کہ وہ کلیم اللہ تھے۔ وہ جب چاہتے اللہ تعالیٰ سے بغیر کسی واسطے سے کلام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا اور اللہ سے سوال کیا، یا رب العزت، مجھے بتائیے کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں علاقے کا قصاب وہ آپ کا پڑوسی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے، اس بستی کی طرف چل پڑے اور اس قصاب کی دکان پہ جا پہنچے۔ سوچا کہ دیکھتا ہوں کہ یہ قصاب ایسا کیا کام کرتا ہے کہ اللہ جنت میں اس کو میرا پڑوسی بنائے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اس کی دکان پہ جا پہنچے۔ وہ قصاب اپنے گاہکوں کے ساتھ مصروف تھا۔ گاہکوں کو فارغ کرنے کے بعد گوشت کا ایک ٹکڑا اس نے بچا کر رکھا ہوا تھا، اسے اٹھایا، ایک تھیلے میں ڈالا، اس کو باندھا اور لے کر چل پڑا۔ اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچا، دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے ساتھ ساتھ اجازت لے کر گھر کے اندر داخل ہو گئے اور گھر میں ایک طرف جا کر بیٹھ گئے اور دیکھنے لگے کہ وہ قصاب کیا کام کرتا ہے۔ اس قصاب نے گوشت کا وہ ٹکڑا اٹھایا، اس کے آگے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنائے اور جب گوشت کو ٹکڑوں میں کاٹ لیا تو اس نے ایک چولہے میں آگ جلائی، اس کے اوپر ہانڈی رکھی اور اس میں وہ گوشت کے ٹکڑے ڈال دیے۔ جب گوشت پک کر تیار ہو گیا تو پھر اس نے روٹیاں بنائیں۔ جب روٹیاں تیار ہو گئیں تو اس نے ایک پلیٹ میں روٹی اور سالن ڈالا اور اپنی ماں کی طرف لے کر چل پڑا۔ اس کی ایک بوڑھی ضعیف ماں تھی۔ وہ اپنی ماں کے پاس گیا، ماں کا ہاتھ تھاما، اسے اپنے ساتھ ٹیک لگوائی اور بٹھایا، پھر اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے نوالے توڑ توڑ کے کھلانے لگا۔ جب اس کی ماں نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا تو واپس اپنی ماں کو بستر پر لٹا دیا۔ ماں نے لیٹتے ہوئے منہ میں کچھ بڑبڑایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو آواز تو آئی لیکن سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس قصاب سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو وہ قصاب بولا، یہ میری ماں ہے۔ صبح جب میں دکان پہ جانے لگتا ہوں تو دکان پر جانے سے پہلے میں اپنی ماں کی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہوں، کھانا کھلاتا ہوں اور اپنی ماں کی تمام ضرورتیں پوری کرنے کے بعد اپنے بچوں کی ضروریات کی چیزیں مہیا کر کے میں دکان پہ چلا جاتا ہوں۔ جب واپس گھر آتا ہوں تو سب سے پہلے اپنی ماں کے لیے کھانا تیار کرتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو کھلاتا ہوں، پھر اس کو سلا دیتا ہوں۔ میرا یہی ایک معمول ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے کہ ابھی جب تم نے اپنی ماں کو کھانا کھلا کر لٹایا تو وہ منہ میں کچھ بول رہی تھی، مجھے آواز تو آئی ہے لیکن سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس سوال پر قصاب مسکرانے لگا اور بولا، جناب آپ نہیں جانتے، یہ تو میری ماں ہے، میرے لیے اس طرح کی دعا تو کرے گی۔ اس نے مجھے ابھی دعا دی تھی کہ اللہ تجھے موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا کرے، لیکن یہ تو ماں ہے اس لیے اس طرح کی دعائیں کرتی ہے۔ کہاں میں اور کہاں اللہ تعالیٰ کے وہ عظیم پیغمبر؟ تو وہ شخص موسیٰ علیہ السلام کو نہیں جانتا تھا، اسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ جو مہمان اس کے گھر میں آ کے بیٹھا ہوا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہی ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں ہی اللہ کا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ میں نے اللہ سے سوال کیا تھا کہ میرا جنت میں پڑوسی کون ہوگا، تو اللہ نے مجھے تمہارا بتایا، تو میرے دل میں اشتیاق پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا کہ میں دیکھوں کہ تمہارا ایسا کون سا کام ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تمہیں میرا پڑوسی بنائے گا۔ تو وہ تمہاری ماں کی خدمت تھی اور تمہاری ماں کی دعا تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت میں میرا پڑوسی بنانا ہے۔ سبحان اللہ۔ تمام اسلامی واقعات اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارا چینل روح اسلام سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔